السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 21 کا پارٹ بی۔ جدید سوسائٹی میں بنا وہ ایک چھوٹا مگر عالی شان گھر تھا، جس کے لاؤنج میں وہ ایک چھوٹا سا خاندان ہنسی خوشی رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ ان کے گھر کا دروازہ ٹوٹا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا مرد ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ سامنے کھڑے خونخوار تاثرات لیے وحشی انسان کو دیکھتے اس کی آواز چاہ کر بھی اونچی نہ ہو پائی۔ تمہاری موت ہو وہاب درانی، تمہاری موت۔ لیو کی وحشت زدہ آواز پر اس کی بیٹی اور بیوی سہم گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک پولیس آفیسر کے گھر یوں غنڈہ گردی دکھانے کی؟ وہ اپنے ٹیبل کے نیچے سے نکال گیا۔ لیو کے کہکہے وہاں گونجے جو مزید خوفناک تھے۔ چلو دیکھتے ہیں یہ پولیس افسر مجھے روک سکتا ہے یا نہیں۔ لیو نے اپنا نکالا، اس کی دھار ٹیڑھی میڑھی تھی۔ وہاب نے اس پر تان لی۔ اس کی بیوی اور بیٹی اب چیخ رہی تھی۔ وہاب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چلائی جو لیو کے کندھے کو چیر گئی، مگر وہ پہاڑ کی مانند ڈٹا رہا۔ لیو کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے آگے بڑھتے انہیں اپنے قابو میں کر لیا۔ انہیں ہاتھ مت لگانا۔ وہاب کو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کی فکر ہوئی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ چلتے ہوئے اسے 4 قدم کی دوری پر آن رکا۔ منان اسے قریب سے دیکھتے وہ پہچان گیا۔ اتنے سال بعد وہ بالکل بدل چکا تھا، لیکن وہ سیاہ آنکھیں، ان گہری آنکھوں کو وہ آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ بڑی جلدی پہچان لیا۔ لیو نے اس کے ہاتھ سے لمحے میں گن چھین لی۔ یہ ہتھیار بزدلوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے منہ پر زوردار مارتے وہ اسے نیچے گرا گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اتنے سال بعد اس کا ڈر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ کس چیز کی معافی؟ لیو بے رحمی سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرے ماں باپ کو مارنے والوں کا ساتھ دینے کی، میرے بھائیوں کو دربدر کرنے کی، مجھ پر جیل میں تشدد کرنے کی یا میری معصوم بہن کو مارنے کی کس چیز کی معافی چاہیے؟ وہ اسے لہو لعان کر گیا۔ وہاب درانی کے سامنے وہ تمام گناہ گھوم گئے جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک 14 سالہ بچے پر شدید تشدد کر رہا تھا، اسے گالیاں دے رہا تھا، اسے مکمل اندھیرے میں رکھ رہا تھا، نہ کھانے کو کچھ دے رہا تھا نہ پینے کو۔ اسے اس بچے کی نفسیاتی حالت خراب کرنی تھی، اس کا حوصلہ توڑنا تھا، اور اس کے بدلے اسے اچھی خاصی رقم مل رہی تھی۔ تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے کہ شاید اب زمین بھی تمہیں قبول نہ کرے، لیکن تم اب مزید اس ہوا میں سانس لو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیو نے اس کی دائیں ٹانگ میں چاقو کا بو دیا۔ اس کی ہولناک چیخ پورے گھر میں گونجی۔ خدا کے لیے میرے شوہر کو چھوڑ دو، اس کی بیوی منتیں کرنے لگی۔ لیو اسے کالر سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔ کس کے کہنے پر وہ سب کیا تھا تو نے؟ تجھے کیا لگا تو یوں چھپ کر بیٹھ جائے گا تو میں تجھے کبھی ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ بول۔ وہاب اپنی سامنے دیکھتا تڑپنے لگا۔ زبیر شاہ نے کروایا وہ سب۔ اس نے فوراً سچ بتایا۔ لیو یہ پہلے سے جانتا تھا۔ ارے واہ، تو نے تو واقعی سچ بول دیا۔ ہاں پلیز اب مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ لیو نے ہاں میں سر ہلاتے اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکالا۔ جانتے ہو اس میں جو محلول ہے وہ بہت تیزی سے اثر کرتا ہے۔ وہ بے رحمی سے انجیکشن اس کی گردن میں پیوست کر گیا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے کوئی اینٹی ڈوٹ دو۔ وہ موت کے ڈر سے گھگھیانے لگا۔ تم نہیں جانتے، تمہاری بہن۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ لیو نے اس کا منہ دبوچا۔ میری بہن کیا وہ زندہ؟ وہاب درانی اپنی بات پوری کرنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ لیو نے اس کے منہ پر تھوکتے اسے پریں دھکیلا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، لیکن وہاب درانی کی آخری بات اس کے دماغ میں نقش ہو گئی۔ وہاب درانی کی بیٹی کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ جیا نے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا۔ پورا کمرہ اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پورے حق سے سامنے موجود بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ کیوں نہ آئے اس کمرے میں؟
جس دشمن جاں کا کمرہ تھا، جب وہ اس کا تھا تو کمرہ بھی تو اس کا ہوا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیا نے ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالی۔ وہ پیروں تک آتے سرخ رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، جو اوپر سے تنگ تھا کہ اس کی تمام رعنائیاں واضح تھیں۔ وہ چمکیلا بھڑکیلا جوڑا اس کے قد کے حساب سے لمبا تھا، لیکن وہ پھر بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ جیا کے لمبے سیاہ بال کمر کو ڈھکے ہوئے تھے۔ اسے انتظار کرتے کافی دیر گزر گئی، مگر وہ تو باہر آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہمت کرتے واش روم کی جانب بڑھی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ منان کو سب بھلا دے گی، وہ اسے معاف کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ عشق کا سمندر دیکھ چکی تھی۔ آخر کب تک وہ اسے دھتکار سکتا تھا؟ جیا نے دروازہ نوک کیا، مگر جواب ندارد۔ منان باتھ روم کے شیشے میں اپنا زخم جانچ رہا تھا۔ شرٹ پھاڑتے اس نے اپنے جسم سے جدا کر دی تھی۔ لائٹر جلاتے اس نے اپنا کیا ہوا بینڈیج کر رہا تھا۔ درد تکلیف سب اس نے اپنے اندر ہی دبا لیا تھا۔ شاور کھولتے وہ اپنے سر پر پانی گرانے لگا۔ اپنی 1.5 سالہ معصوم بہن کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پری اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ منان نے آنکھیں میچتے کھولی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھولتے باہر کھڑے وجود کو اندر کھینچ گیا۔ جیا دم سادھے باتھ روم کے ساتھ لگی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک ویسٹ پہنے ہوئے تھا۔ جیا نے بے اختیار اس کی بینڈیج کو چھوا۔ یہاں کیا ہوا؟ وہ اشارے سے اسے سوال کر رہی تھی۔ جیا اس کے جنون پر کانپ سی گئی۔ منان پر عجب دیوانگی کا عالم تھا۔ وہ اسے اوپر ہٹ اٹھا گیا۔ جیا کی سسکیاں لبوں میں دب گئیں۔ وہ اس کے نیچے لب پر کٹ دیتے پیچھے ہٹا۔ جیا نے ڈھال سی دیوار کے ساتھ سر ٹکا گئی۔ وہ 2 منٹ میں اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ منان کی نگاہیں اس کے گیلے سراپے پر اٹک گئیں۔ پانی دونوں پر برستا انہیں مکمل بھگو چکا تھا۔ جیا نے لرزتے اپنے ہاتھوں کو آزادی دلانی چاہی۔ وہ اس حد تک نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ جیا نے سہمتے اسے دھکیلنا چاہا پر بے سود۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگتا تھا۔ جیا کو اب اس کے سختی نہیں بلکہ عجب سی بے رحمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے زور زور سے رونے لگی۔ منان نے اسے سر اٹھاتے سرخ نگاہوں سے گھورا۔ اب کیا ہوا؟ اسی لیے تو آئی تھی تم؟ جیا نے فوراً نفی میں سر ہلاتے کندھے سے اپنی درست کی۔ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ وہ اب کچھ چونکا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے بتاتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا جو اس کی شدتوں سے بے حال سے خون چھلکا رہے تھے۔ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ اسے نیچے اتارتے گرجا۔ صبا آنٹی کے ہیں۔ اس کے بتانے پر وہ سیخ پا ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے کپڑے پہننے کی؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑا۔ جیا اس کے لہجے پر اسٹل ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے تم ان کپڑوں کے قابل ہو؟ ان پر صرف میری ماں کا حق تھا اور اس کے بعد میری بہن کا، لیکن تم نے انہیں چھوا بھی کیسے؟ اس کی بات پر جیا کے آنسو ابل پڑے۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آج وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ معاف؟ اس لفظ پر ہی ہنسی آئی۔ اپنے مجرموں کو لیو معافی نہیں دیتا بلکہ سزا دیتا ہے۔ جیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ مطلب اسے بھی سائن لینگویج سمجھ جاتی تھی۔ پھر وہ ظاہر کیوں نہ کرتا تھا؟ میں نے جو غلطی کی تھی وہ صحیح کر دوں گی، سب کو سچ بتا دوں گی، وہ کہتے باہر جانے لگی جب منان نے اس کے بازو میں انگلیاں گاڑی۔ کیا سچ بتاؤ گی اور کیا کر لو گی؟
سچ بتا کر کیا اس سے سب کچھ پلٹ جائے گا جیا خانم؟ جیا کے دل پر غصہ پڑا۔ آج تو اس نے اپنا نام بھی اس کے نام کے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ اتنا شوق ہے سچ بولنے کا تو پہلے مجھ سے سچ بولو۔ بتاؤ کیوں کیا وہ سب؟ جیا نے سر جھکا لیا۔ جو سوچ کر تم آئی ہو وہ تو ممکن نہیں، اس لیے بہتر ہے واپس چلی جاؤ۔ جیا نے انکار کرتے اس کے سینے سے لگنا چاہا، پر اس نے ایسا ممکن نہ ہونے دیا۔ میں کوئی چیز نہیں جسے تم اپنی مرضی سے چلا سکو، سمجھی؟ اسی لیے آئندہ اپنے حسن کا جادو مجھ پر چلانے کی کوشش مت کرنا، بدلے میں صرف تکلیف ملے گی۔ وہ اسے روتا چھوڑے خود باہر نکل گیا۔ جیا نے تکلیف سے ایک طرف جمے دیکھا جو اس کے من کا تھا۔ جیا تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی، خبردار جو اس لباس میں قدم بھی باہر نکالا۔ جیا کے قدم جم گئے۔ منان نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ وہ خود اس کی کمر سے چوڑیاں توڑ چکا تھا اور وہ ایسے ہی باہر آ رہی تھی۔ یہ پکڑو فون۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا فون پکڑایا۔ اپنے بھائی کو فون کرو، اسے بولو کہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے کمرے سے نکل گیا۔ جیا نے غصے سے فون زمین پر دیکھ مارا۔ وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی چلی جائے گی، 1 منٹ اور یہاں نہیں رہے گی۔ وہ انتہائی غلط ارادہ لیے منان شاہ کی چادر اوڑھتے باہر چلی گئی۔ حنان یہ کون ہے؟ عثمان نے حیرانی سے بستر پر پڑی لڑکی کو دیکھا جو بے ہوش تھی۔ دشمن کی بیٹی ہے کیا؟ عثمان نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ ایلین ہو۔ تم پاگل ہو؟ پتہ ہے نا کہ ہم دشمنی میں عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارتے اسے لیو کا بنایا گیا اصول یاد کروایا۔ بکواس بند کرو، میں نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو پھر کیا محبت ہو گئی ہے سے جو اٹھا کر لے آئے؟ عثمان نے کلس کر پوچھا۔ استغفر اللہ۔ حنان نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم ابھی اور اسی وقت اسے واپس چھوڑ کر آؤ، لیو کو پتہ چلا تو طوفان آ جائے گا اور ساتھ میں معصوم خواہ میں پھنسوں گا۔ حنان نے ایک نظر مہا پر ڈالی جسے وہ گردن تک رضائی میں چھپایا ہوا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ عثمان نے اسے گھورا۔ تمہیں لے دے کر میرا ہی گھر ملا تھا، وہ جل کر بولا۔ بس کرو، لیو کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے میں سنبھال لوں گا۔ حنان نے کچھ سوچا۔ میری بات مانو، ہم اس کا قصہ یہیں ختم کر دیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ گئی کہاں۔ عثمان کے مشورے پر حنان نے اسے گردن سے دبوچے زمین سے اٹھا لیا۔ پل میں اس کے تاثرات پتھریلے ہوئے۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ عثمان کا سانس گھٹنے لگا، اس کی ٹانگیں ہوا میں تڑپنے لگی۔ حنان نے اس کی آنکھیں باہر ابلتے دیکھ اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے لگا۔ تم نے دشمن کی بیٹی کے لیے میرا گلا دبایا؟ وہ بے یقین تھا۔ آج صرف گلا دبایا ہے، دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالی میں جان سے مار دوں گا۔ عثمان نے قہر بار نگاہ مہا پر ڈالی۔ حنان بہت کم ہی سلوک میں آتا تھا، اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو وہ یوں بیہیو کر رہا تھا؟ کچھ دنوں کے لیے تم کسی اور گھر میں رکو گے۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہیں، اپنا ضروری سامان اٹھاؤ اور چلتے بنو، جب مجھے ضرورت ہوگی بلا لوں گا۔ عثمان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے باہر نکل گیا۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ برآمدے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ یہ معاملہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن پہلے اسے یہ پتہ کرنا تھا کہ مہا نے اس کی شکل دیکھی تھی یا نہیں۔ وہ کاؤچ پر بیٹھے مہا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مہا نے موندی موندی آنکھیں کھولتے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا۔ سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑے اٹھ بیٹھی۔ اس انجان کمرے کو دیکھتے وہ تشدد ہوئی، لیکن پھر سب یاد آنے پر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مہا شاہ کو کرنے کی؟ وہ دروازہ پیٹتے چیخ رہی تھی۔ حنان نے آنکھیں مودے سر پیچھے ٹکا دیا۔ وہ چاہتا تھا وہ مزید بولے، تم چور، ڈاکو، 1 نمبر کے دھوکے باز ہو۔ حنان بے غیرت انسان، ہاں وہ چاند کی روشنی میں اس انسان کی آنکھیں دیکھ چکی تھی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اپنا نام سنتے حنان کا حلق تک کڑوا ہوا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کھولو۔ حنان نے اسی لمحے دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔
ماہا نے اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد اور چوڑا وجود دیکھا، مگر مجال ہے اسے ذرا ڈر لگا ہو۔ یوں ڈرائیور غریب کمینے انسان، تمہاری اتنی ہمت، تم نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا تم بھگتو گے۔ آنکھیں نیچے کرو، میں نے کہا آنکھیں نیچے کرو۔ حنان شاہ نے اسے بازوؤں سے دبوچے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے دیوار کے ساتھ پن کر گیا، دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے اس کی زبان بند کر کے، اب سنو، آئندہ اگر تمہارے منہ سے میں نے گالی سنی تو میں یہ جو تمہاری گسلپی زبان ہے نا، اسے کاٹ پھینکوں گا۔ وہ اس کے کان میں چپتے گرایا۔ ماہا تو اس کا یہ روپ دیکھتے ہی اسٹل تھی، اپنی بات کرتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ ماہا گلابی آنکھوں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں پیسے چاہیے تو میرے ڈیڈ کو کال کرو، وہ کروڑوں روپے تمہارے منہ پر مار دیں گے۔ حنان شاہ قہقہ لگاتے ہنسا۔ ہاں بالکل، انہیں تم کروڑوں سے زیادہ دلا سکتی ہو تو چند کروڑ تو واقعی وہ میرے منہ پر مار سکتا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، تمہارے باپ کی موت چاہیے۔ بے انتہا نفرت کرتا ہوں میں اس انسان سے۔ ماہا نے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ پھرتی سے فروٹ باسکٹ سے اٹھاتے اس کے بازو میں گاڑ گئی۔ حنان اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ ماہا موقع کا فائدہ اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ پہلے بھی آئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی مین دروازے تک پہنچی، جسے اس نے بارہا کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ماہا نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ خوفناک تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے رحمی سے اپنے بازو سے وہ نکال پھینکی۔ ماہا نے گہرے سانس لیتے اس شخص کو دیکھا جو کل تک اس کا نوکر تھا، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ حنان اس کے قریب آتے دونوں بازو اس کے گرد رکھتے اسے محصور کر گیا۔ زخمی بازو سے خون ٹپکتا زمین پر گر رہا تھا۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم یہیں قید رہو گی۔ یہ جو تمہاری اکڑ ہے نا مہاشا، اسے میں توڑ کر رہوں گا، اور اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی یا مجھ پر حملہ کیا تو تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے کھینچ کر واپس کمرے میں پٹک گیا۔ ماہا نے سہم کر اسے دیکھا۔ اب وہ کیا کرنے والا تھا؟ اتنے غصے میں تھا کہ کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ کھلے سے ٹراؤزر پر بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئی تھی، جو کہ اس وقت کندھے سے سرکتی جا رہی تھی۔ حنان نے اپنی نظریں پھیر لی، تیزی سے دروازہ لاک کرتے وہ بھی گھر سے بھی نکلتا چلا گیا۔ ماہا بے بسی سے دروازہ پیٹتے رہ گئی۔ آؤ ساشا، میرے ساتھ بیٹھو۔ ماہرہ خان نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جو کب سے ساحر خان کے انتظار میں بار بار باہر گیراج کا چکر لگا کر آ رہی تھی، ان کے بلانے پر مسکراتے وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کا اترا چہرہ پہچان چکی تھی۔ خان نے جلدی آنے کا کہا تھا، لیکن 2 دن سے گھر ہی نہیں آئے، آج بھی رات ہونے کو ہے۔ وہ پریشان سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ماہرہ خان نے ابرو جھکائے۔ تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں یوں ہی باہر رہا کرے گا، اب دن رات تمہارے قدموں میں تو نہیں بیٹھ سکتا نا؟ ساشا نے بوکھلا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا صفائی دے۔ خیر چھوڑو، تم نے ساحر کا شوٹ دیکھا؟ ساشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو انہوں نے ریموٹ اٹھاتے سامنے لگی بڑی سی LED چلائی۔ وہاں ساحر خان کے شوٹ کی تصاویر دکھائی جا رہی تھیں۔ ساشا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وہ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں مختلف پوزز میں کھڑا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2-3 بٹن کھلے تھے، جن سے اس کا کشادہ سینہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بال جیل سے ترتیب سے سیٹ کیے گئے تھے، مگر ایک آوارہ لٹ پیشانی پر بکھری تھی۔ ساشا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر اجاگر ہوتی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ وہاں اب وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ بھی کوئی ماڈل ہی تھی۔ ساشا نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بے انتہا خوبصورت اور ماڈرن لڑکی لگتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہی وہ کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ ان سے اگلی تصویر میں وہ دونوں بے انتہا قریب تھے، اور پھر کسی تصویر میں وہ لڑکی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، تو کہیں ساحر اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ ماہرہ خان نے مسکراتے اس کی رونی شکل دیکھی۔
اب اتنی سی بات پہ تم یوں منہ بناؤ گی تو کیسے چلے گا؟ اور یہ تم کیا حلیہ بنا کر رکھتی ہو اپنا؟ تھوڑا سا گروم کرو خود کو تاکہ میں بھی تمہیں اپنے فرینڈ سرکل میں ملوا سکوں سب سے۔ ان کا لہجہ انتہائی کڑوا تھا۔ کل میری فرینڈز آئیں گی لنچ پر، اچھے سے تیار ہو جانا، سمجھ گئی؟ ساشا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اکٹھا ہو گیا۔ وہ بس سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔